الحمد للہ الکبیر المتعال نصلی و نسلم علی سید الکائنات۔ آج ہم انشاءاللہ قرآن حکیم کلاس میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 85 تا 87 کو سمجھیں گے۔ جیسا کہ آپ یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ آیات میں اس حکم کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا کہ راہ خدا میں جنگ کرو اور اللہ کے باغیوں کے خلاف ڈٹ جاؤ، اور اللہ کے باغی بھی تو اس بات پر تل گئے ہیں کہ اللہ کی نازل کردہ کتاب اور اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر کی تعلیمات پر مبنی اصول و قوانین کو قطعاً نافذ نہیں ہونے دیں گے۔ تو ملت کفر اور ملت اسلامیہ دونوں ہی جنگ کرتے ہیں، لیکن دونوں کا میدان الگ الگ ہے۔ ملت کفر کا میدان یہ ہے کہ وہ دین اسلام کے قوانین کو نافذ نہیں ہونے کے لیے لڑتے ہیں، اور ملت اسلامیہ ان قوانین کو نافذ کرنے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دیتے ہیں۔ اگر دنیا میں یا دنیا کے کسی خطے میں اسلام کے قوانین نافذ ہو جائیں نا، تو لوگوں کو اسلام کے اصولوں پر زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اسلام کے قوانین کو نافذ کرنے کی جد و جہد کرنے والوں کے لیے یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ بن جاتا ہے کہ لوگ جب اسلام نافذ ہو جاتا ہے تو ان کو اسلام کے قوانین پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، تو جتنا وہ عمل کرتے چلے جائیں گے ان نافذ کرنے والوں کی جو جد و جہد ہے ان کے لیے یہ گویا صدقہ جاریہ بن جائے گا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ اس اجر و ثواب میں شامل کرتے رہیں گے۔ اس تمہیدی گفتگو کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب دیکھیے آیت نمبر 85 کو، وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا، جو کوئی سفارش کرے گا بھلائی کی اسے بھی اس میں سے حصہ ملے گا۔ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، اور جو کوئی برائی کی سفارش کرے گا تو اسے بھی اس میں سے حصہ ملے گا۔ جس معاشرے میں سود آسانی سے مل جاتا ہو، زنا کے مواقع زیادہ ہوں، تو جن لوگوں نے اس برائی کے ماحول کو آسان بنایا ہوگا وہ بھی جرم کی سزا میں حصے دار ہوں گے۔ بہرحال کوئی بھی شخص کسی بھی سطح پر جائز کام کے لیے جائز طریقہ اختیار کرتے ہوئے سفارش کرے گا تو اس کو ثواب کا حصہ ملے گا، اور جو کوئی برے غلط اور ناجائز کام کی سفارش کرے گا اس کو عذاب کا حصہ ملے گا۔ حصہ ملنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کام کرنے والا حصے دار ہوگا، اسی طرح سفارش کرنے والا بھی اس اچھے یا برے کام کے بدلے میں شریک ہوگا، اس کو بھی حصہ ملے گا۔ آیت کے آخر میں فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، یعنی بھلائی کے کام پر اجر و ثواب دے سکتا ہے اور برائی کے کاموں پر عذاب دینے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ اگلی آیت میں ایک اعتدال کی روش سکھائی جا رہی ہے کہ اہل ایمان کو قتال کا، لڑنے کا، راہ خدا میں جنگ کرنے کا جو حکم دیا جا رہا ہے یہ بوقت ضرورت ہے کہ جب ضرورت پیش آئے تو اللہ کے باغیوں کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن جاؤ، لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہرگز نہیں کہ اپنے اخلاق اور معاشرے میں تم ہر وقت ہی جنگجو اور خون خوار بنے رہو۔ جنگ کا مقصد تو معاشرے میں سلامتی پیدا کرنا ہے نا، لہذا عام معاشرتی زندگی میں تمہارے اندر نرمی، خوش اخلاقی، عجز و انکساری، حوصلہ و بردباری اور صبر و تحمل جیسے اوصاف حمیدہ ہونے چاہیے۔ اس لیے آگے فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اور جب تمہیں سلامتی کی کوئی دعا دی جائے تو تم بھی اس سے بہتر سلامتی کی دعا دو یا لوٹا دو تم اسی کو۔ یعنی اگر تمہیں کوئی مسلمان السلام علیکم کہتا ہے تو تم کم از کم وعلیکم السلام ضرور کہو، لیکن بہتر یہ ہے کہ تم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے ذریعے
اس سے بہتر جواب دو کہ تم پر بھی اللہ کی سلامتی، اللہ کی رحمت اور اس کی برکات کا نزول ہو۔ اس طرح کے الفاظ سے دعا کرنے سے اس بات کا بھی اظہار ہو جاتا ہے کہ میری طرف سے تجھے کوئی جانی مالی نقصان نہیں پہنچے گا، بلکہ تم سلامت اور محفوظ رہو گے میری طرف سے۔ اسی طرح کی طرز زندگی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ راہ خدا میں جنگ کرنے والے لوگ کوئی خون خار قوم نہیں ہے، بلکہ یہ تو دنیا میں امن و سلامتی کا نظام دین اسلام کو قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس آیت سے ہمیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ باہمی ملاقات کے وقت ہمیں اپنی گفتگو کا آغاز السلام علیکم سے ہی کرنا چاہیے، نہ کہ گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ نائٹ، ہیلو، ہائے، بائے۔ یہ سب مغربی معاشرے کے کلچر کو فروغ دینے کے مترادف ہے۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جتنے بھی قوانین زندگی بیان کر رہے ہیں نا، وہ ان کا حساب لیں گے، کس نے اس کی پیروی کی اور کس نے نظر انداز کر دیا، یہ حساب ہونا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ انسان کو اللہ ہی کا بندہ اور غلام بن کر رہنا چاہیے، جو حکم آئے غلاموں کی طرح سر تسلیم خم کر دے اور بلا چون و چراں عمل پیرا ہو جائے، کیونکہ یہ بات اٹل ہے کہ لَيَجْمَعَنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، یقیناً وہ تمہیں ضرور جمع کرے گا قیامت کے دن، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ یعنی قیامت کا آنا، لوگوں کا رب کے سامنے جمع ہونا اور پھر ان کی اکاؤنٹیبلٹی، احتساب کا ہونا، یہ اٹل حقیقتیں، اور یہ بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ لہٰذا آیت کے آخر میں فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور اللہ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہوگی۔ تو آج کی نشست میں 3 آیات میں 3 اہم ہدایات حاصل ہوئیں۔ نمبر 1، اللہ کے باغیوں کے خلاف ڈٹ کر اس زمین پر دین اسلام کے قوانین کو نافذ کر دینا، لوگوں کے لیے ایسا ماحول فراہم کر دینا جس میں ان کے لیے دین اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا بہت آسان ہو جائے، تو یہ ان کے لیے سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہوگا۔ اور دوسری بات یہ سمجھائی گئی کہ قتال اور جنگ کا حکم بوقت ضرورت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ہر وقت جنگجو اور خونخوار درندے بنے رہو، بلکہ عام معاشرتی زندگی، نرمی، خوش اخلاقی اور صبر و تحمل جیسے اوصاف سے متصف ہو کر زندگی گزارو، اور تمہاری وجہ سے لوگوں کے جان و مال کو کوئی نقصان نہ پہنچے بلکہ سلامتی حاصل ہو۔ لہٰذا باہمی ملاقات کے وقت السلام علیکم کہنا اسی بات کا گویا اظہار ہے۔ اور تیسری بات یہ سمجھائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے دن قیامت ان باتوں کا حساب لینا ہے کہ کس نے اس کی پیروی کی اور کس نے نظر انداز کر دیا۔ یعنی ہماری جنت اور جہنم کا انحصار انہی قوانین اور باتوں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان ہدایات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔